بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ سبھی کا دیوانۃ الجالیات میں استقبال ہے، اور چونکہ آج ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے اور 12 ربیع الاول کو کچھ لوگ عید میلاد النبی مناتے، تو آج کی اس مجلس میں اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جو بات متفق علیہ ہے، یعنی سب کا اس پر اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، یعنی ہاتھی والا جو سال ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ سب لوگ اس بات پر متفق ہیں۔ عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ یہ جو سورہ فیل ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنا گورنر یمن میں متعین کیا تھا، جس کا نام ابرہہ الاشرم ہے۔ اس کو گورنر بنایا تھا، اور اس نے جو ہے مختصر طور پر یہ کہ اس نے خانہ کعبہ ڈھانے کا ارادہ کیا اور پھر چڑھائی بھی کیا، اور جیسا کہ سورہ فیل میں موجود ہے یہ واقعہ، ہاتھی والوں کا واقعہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے جس سال یہ واقعہ ہوا تھا، عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا تھا، ابرہہ لشکر لے کر کے آیا تھا مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی۔ اس پر سارے لوگ متفق ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں بھی ہوئی ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اس پر بھی لوگ متفق ہیں۔ اور کس دن ہوئی ہے اس بات پر بھی سب لوگ متفق ہیں۔ کس دن پیدائش ہوئی ہے؟ پیر کے دن۔ پیر کے دن عام الفیل میں پیدائش ہوئی، مکے میں پیدائش ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں پیدائش ہوئی، اور سوموار کے دن پیر کے دن پیدائش ہوئی۔ اس پر جو ہے علماء متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب آیا مسئلہ کہ کس تاریخ کو، ربیع الاول میں کس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ 7 اقوال ہیں، 7 اقوال ہیں۔ کچھ نے کہا کہ 2 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 8 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 9 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 10 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے 17 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 22 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی۔ 7 اقوال ہیں، 7 طرح کی باتیں کی گئی ہیں، اور جن کو میں نے، میری جو کتاب ہے الجواب المیسر، میں نے اس میں بھی اس کا جو ہے ذکر کیا ہے، جو یہ مختلف اقوال ہیں، 7 تاریخ بتاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو معاملہ ہے، اس میں تو سب سے پہلے اختلاف ہے، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ کئی باتیں بتائی گئی ہیں، کئی باتیں کہی گئی۔ اور دوسری چیز یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، تو سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا صحابہ کرام نے منایا؟ حضرت ابو بکر نے منایا، خلفائے راشدین میں سے ہیں، حضرت عمر نے منایا، آخر ربیع الاول کا مہینہ ان کے دور میں بھی تو آتا ہوگا، حضرت عثمان غنی نے منایا، حضرت علی نے منایا،
یا کسی صحابی نے منایا یا کسی تابعین نے منایا. سب سے پہلے تو یہ سوچیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ کئی مرتبہ آیا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے؟ ہاں، کہیں نہیں ثابت. اگر پیدائش پہ جشن منانا درست ہوتا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مناتے، صحابہ کرام مناتے اور دوسرے جو ہے تابعین وغیرہ مناتے، لیکن ایسا کسی سے ثابت نہیں ہے. اور یہ بہت بات کی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہم سب کو خوشی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجیں گے، بلکہ حیوانوں کے لیے بھی سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو منانا ہے خوشی تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے، صوم کے دن کا. جس دن پیدائش ہوئی اس دن روزہ رکھنا چاہیے. ایک حدیث ہے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ صوم کے بارے میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین، کہ نبی کریم صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن روزہ رکھنے کے تعلق سے سوال کیا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوم کے دن روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول اس دن کیوں آپ روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم مجھ پر نازل کیا گیا. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، 1162 نمبر کی روایت ہے. تو آپ دیکھیں، اگر خوشی منانا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ صوم کے دن روزہ رکھنا چاہیے. ہر صوم کو آپ روزہ رکھیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اگر آپ کو خوشی ہے، اور ظاہر سی بات ہے خوشی ہے، تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم کے دن اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے اور اس دن قرآن بھی نازل ہوا. اور سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ جو ہے صوم کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اس لیے بھی روزہ رکھنا چاہیے. تو میرے بھائی اور دوستو، صحیح جو طریقہ ہے وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کا کہ ہم صوم کے دن روزہ رکھیں، شکرانے کے طور پر کہ اللہ رب العالمین نے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور جو ہے اس دن قرآن کریم کا نزول ہوا. اس مناسبت سے ہمیں جو ہے خوشی منانی چاہیے، نہ کہ سال میں ایک مرتبہ منا لیے ہو گیا. سال میں ایک مرتبہ منا لیے ہو گیا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش پر کوئی کسی جشن کا اہتمام نہیں کیا تو ہمیں بھی، اور نہ صحابہ کرام نے کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، تو پھر ہمیں بھی جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس سے جو ہے بچنا چاہیے. تو یہ منانا کیا بدعت ہے؟ یہ جشن منانا کیا ہے، جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جو ہے یہ جشن منانا کیا یہ بدعت ہے؟ بالکل بدعت ہے. بدعت ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، اس کو جو ہے ثواب کی نیت سے کرنا، ثواب سمجھ کر کے یہ کام کرنا، یہ جو ہے یہ بدعت کہلاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے یہ موبائل، ہوائی جہاز یہ سب بھی نہیں تھے، ہم استعمال کرتے ہیں، تو ان کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ یعنی کیا یہ بھی بدعت ہے؟ جی ہاں، یہ جو ہے آپ نے اچھا جو ہے، جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوائی جہاز بھی نہیں تھا، یہ موبائل بھی نہیں تھی، تو کیا اس کا جو ہے استعمال کرنا کیا یہ بھی بدعت ہے؟ یہ تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. دیکھیے، آج ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ دین کے کام میں بدعت ایجاد کرنا یہ صحیح نہیں، لیکن ہم اس کو دین کے نام پہ ایجاد کرتے ہیں.
دنیاوی معاملات میں بدعت ایجاد کرنا یعنی نئی چیزوں کا لانا بنانا یہ مطلوب ہے، یہ جو ہے مطلوب ہے کہ دنیاوی معاملات میں آپ نئی سے نئی چیز لائیں بنائیں، اس پہ ابھارا گیا ہے، اس پہ جو ہے ابھارا گیا ہے۔ تو ہم سے جو ہے دنیاوی معاملات میں چیزیں نئی نئی آپ پیش کریں دنیا کے سامنے جو لوگوں کے لیے مفید ہوں، نت نئی چیزوں کا ایجاد کریں، یہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن جو چیز منع ہے کہ دین میں بدعت نہ کریں تو پھر ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی جہاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، موبائل یہ نہیں تھی، تو جو ہے آپ جہاز بنائیں نا، سعودی عرب سے جانے میں انڈیا بمبئی ہو یا دلی کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 4-5 گھنٹے تو لگتے ہیں۔ آپ ایسا کوئی جہاز بنائیں جو 10 منٹ میں آپ کو یہاں سے جو ہے اپنے ملک پہنچا دے۔ کون روک رہا ہے؟ اسلام روک رہا ہے؟ نہیں روک رہا ہے۔ بمبئی سے دلی ٹرین کتنے گھنٹوں میں پہنچتی ہے؟ آپ کوئی ایسی ٹرین کا ایجاد کریں جو 10-15 منٹ میں پہنچا دے، یہ لمبا سفر طے کر دے۔ تو اس پہ تو ابھارا گیا ہے، نت نئی چیزیں ایجاد کریں۔ آپ جو ہے کینسر کی ویکسین ایجاد کریں تاکہ دنیا سے کینسر کا خاتمہ ہو، نئی چیز ایجاد کریں جس کا علاج نہیں ہے، دنیا پریشان ہے، بہت سارے لوگ آج جو ہے کینسر سے مر رہے ہیں۔ آپ ایسی کوئی چیز ایجاد کریں، ایسی ویکسین، ایسی دوا ایجاد کریں کہ دنیا سے جو ہے خاتمہ ہو جائے کینسر کا۔ آج تیزی سے شوگر کا مرض بڑھ رہا ہے، کوئی ایسی ویکسین آپ ایجاد کریں دنیاوی معاملات میں کہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے، ایڈز اللہ تعالیٰ مختلف بیماریوں سے ہم سب کو بچائے، اس کی دوا آپ ایجاد کریں، نت نئی چیزیں ایجاد کریں۔ بھائی کون روک رہا ہے؟ اسلام تو ابھار رہا ہے اس پر۔ اسلام دنیاوی معاملات میں آپ تیز رفتار ہوائی جہاز، ٹرینیں جو ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں، بلٹ ٹرینیں ہیں، امریکہ اور چائنا اور جو ہے جاپان اور یہ سب ایجاد کر رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں سے تو ہو نہیں رہا ہے، دنیاوی معاملات میں نئی نئی چیزیں تو ایجاد نہیں کر پا رہے ہیں جو چیز مطلوب ہے۔ لیکن کیا کرتے ہیں؟ دین کے معاملے میں نئی چیز ایجاد کرنا جو جائز نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کے جو ہے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، موبائل نہیں تھی تو یہ بھی بدعت ہے، نہیں، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ بلکہ بدعت کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو دین میں نکالی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2697 نمبر کی روایت ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو چیز ہمارے دین میں، جس کسی نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں سے نہیں تھی تو پھر وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے دین میں۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا جو پہلے نہیں تھی وہ بدعت، دین میں نہیں نکالنا چاہیے مسلمانوں کو۔ لیکن دنیا میں آپ نت نئی چیزیں ایجاد کریں، جو پہلے نہیں تھی اس کو آپ ایجاد کریں۔ آپ اچھے سے اچھا ہاسپٹل بنائیں، دنیا میں خوشحالی آئے، یہ چیز مطلوب ہے۔ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو، آپ نت نئی مشینری ایجاد کریں، تو ہم کو اس پہ ابھارا گیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ کو چاہیے، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کے نام پر کسی چیز کا ایجاد نہ کریں ثواب کی نیت سے، کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ دنیا کے معاملے میں آپ ایجاد کریں، یہ تو مطلوب ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا تو جو ہے اور موبائل نہیں تھے، یہ بھی بدعت ہے، تو بھائی اس کا تعلق دین سے تھوڑی نہ ہے، دین سے نہیں ہے، دنیاوی چیزیں ہیں۔ دنیاوی معاملات میں آسانی کے لیے، دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تو ہمیں جو ہے دنیاوی معاملات میں نت نئی چیزیں ایجاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی جو ہے توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔